آج ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ہمارے لوگوں نے ہمارے معاشرے میں جو قرآن کے ساتھ سلوک کیا، جو قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا، وہ کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد، ہمارے گھر، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہمارے گھروں کو ڈسٹ پروف بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے گھروں کو، ہماری مساجدوں میں مٹی نظر نہیں آتی، لیکن اسی مسجد میں، اسی گھر میں ایک ایسی الماری ہوتی ہے جہاں پہ قرآن مجید کو غلاف چڑھا کے رکھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی ہوتی کہ اس کے اوپر جو مٹی لگی ہے اس کو بھی صاف کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پروٹوکول قرآن مجید کو دیا جو کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو پکڑے، اس کو تھامے، تب ہی جا کے اس کو نجات ملے گی۔ لیکن انسان نے اس کو ایسا پروٹوکول لگا دیا کہ جو دوسرے لوگ تھے، جو ہمارے مولویوں نے، ہمارے ملاؤں نے اس کے اوپر پروٹوکول لگایا، وہ اصل پروٹوکول نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن کو غلاف چڑھا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھو۔ اب ایک شخص جو قرآن مجید کو کھولنے لگے گا، وہ کہے گا یار اس کو اب میں غلاف لگا ہوا ہے، اس کو پہلے کھولوں گا پھر پڑھوں گا، وقت ہی ضائع ہوگا اس کا، تو وہ قرآن کو سائڈ پہ رکھ دے گا۔ تو ایسی امت، ایسے لوگ جو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، جن کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، تو ایسی قومیں کیسے فلاح پا سکتی ہیں؟ یہ کیسے اللہ سے امید لگا کے بیٹھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا قیامت والے دن؟ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ ہمارے مولویوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ قرآن کو وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ یا آج تک نہ کسی حدیث سے بات ثابت ہو سکی ہے، نہ قرآن مجید میں بات ثابت ہو سکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ کے نبی نے، یا کسی خلیفہ نے، یا کسی اہل بیت کے فرد نے کہا ہو کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کے لیے وضو فرض قرار دے دیا ہے، اور وہ نماز ہے، وہ چاہے نفلی ہو، سنت ہو یا فرض ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو ضروری ہے، اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو تم نے پاک صاف ہو کے پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں بٹھا دی گئی ہیں قرآن سے دور کرنے کے لیے کہ کہیں لوگوں کو قرآن کا معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ ان میں فرما کیا رہے ہیں۔ اللہ نے ان میں ایسی کیا باتیں کی ہیں کہ انسانوں کو اس سے دور کیا جا رہا ہے، کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم خود اس کو ترجمے سے پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کبھی خود نہ پڑھنے کی کوشش کرنا، معاذ اللہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں بتاؤ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، تو پھر یہ ہمیں خاص باتیں بتائیں گے، جو چیزیں اپنے مطلب کی ہوں گی وہ ہمیں بتائیں گے، جو ان کے خلاف جا رہی ہوں گی وہ چیزیں ہمیں نہیں بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید کو اگر ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیں، قرآن مجید کو ترجمے سے سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے، ان مولویوں کے، ان ملاؤں کے کاروبار بند ہوں گے، جو ان لوگوں نے آج معاشرے میں ایک اسلام کے نام پہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اس ایک اسلام کو مذاق بنا کے پیش کر دیا ہوا ہے، فرقوں میں بٹا دیا ہوا ہے، امت کو آپس میں لڑا دیا ہوا ہے، شیعہ سنی کی جنگ شروع کر دی ہوئی ہے کہ اسلام کبھی بھی مضبوط نہ ہو۔